अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज के अगर मैं दिन की बात करता हूं तो कुछ कुछ रंजीदा भी हूं और कुछ दिल दुखी भी है। बात है गजा की। पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो एक एपी सेंटर बना हुआ है, तमाम लोगों की तवज्जो का जो महवर है वो इस वक्त गजा है, फलस्तीन है। और वो क्यों है? उसकी रीजन ये है कि वहां पे जो सहूनी ताकतें हैं, जो इजराइल की जानब से मुसलसल मुसलमानों की जो नस्ल कुशी हो रही है, उसकी जानब हम देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि अगर दुनिया में जलादियत की, हैवानियत की अगर कोई जिंदा मिसाल है तो वो ममालिक हैं जो कि इसराइल को के साथ मिलके फलस्तीन और गजा की अवाम के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों पे, माजूरों पे, लाचारों पे मुसलसल ना सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करके उनके तमाम तर रसद और रसाइल के रास्ते तक बंद कर दिए, जिसकी वजह से बीमारों को, जख्मियों को, हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद लाचारों को, जहां पे ना सिर्फ दवाइयां अशद जरूरत थी, उनको दवाइयां ना मिली, जिस वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर भी मौजूद बहुत सारे शीर ख्वार बच्चे, मरीज, बुजुर्ग, बूढ़े जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और उस पे नहले पे दहला आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया कि इसराइल ने ना सिर्फ रास्ते बंद किए, खुराक को रोका, पानी को रोका, दवाइयों को रोका, बल्कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी बम्बारमेंट करके उनको भी निस्तो नाबूद कर दिया और मिट्टी का ढेर बना दिया। अब दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो एक जानब तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस बात के ऊपर शोर गुगा कर रही है कि इसराइल जो कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी जान एक उसके अगर ऑपोजिट हम देखते हैं तो इसराइल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। तो लेकिन बाकी दूसरे ममालिक किधर हैं? क्या दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही मुल्क हैं? क्या दुनिया के अंदर दो ताकतवर ही मुल्क हैं? या दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि सफारतकारी के मैदान के अंदर इतना मजबूत हो कि वो अमेरिका को रोक सके, इसराइल को रोक सके? अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, हम या बात को ज्यादा नहीं फैलाते, तो अगर हम देखते हैं तो ज्यादा ना सही 34 इस्लामी ममालिक का एक कंसोर्शियम हो चुका है। 34 इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपनी एक फौज बना के बैठे हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी जो इस्लामी ममालिक की जो फौज है उसको चाहिए कि वो इसराइल के ऊपर हमला कर दे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा मुल्क उठे, इस्लामी मुल्क उठे और वो इसराइल के ऊपर ऐसा हमला कर दे कि वहां की आबादी जो है वो उसी तरह निस्तो नाबूद कर दे जैसे कि उन्होंने गजा की है। लेकिन कम अज कम कोई तो हो जो कि उसका हाथ रोके, कोई तो हो जो कि उसकी जो ये वो हरकतें कर रहा है, जो एक जुल्म बर्बरियत का जो तूफान लेके आया हुआ है, इसके आगे कोई तो बंद बांधे। ये चीजें अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं तो अगर मैं अप्रैल के महीने की बात करता हूं तो अब तक गजा के तमाम क्रॉसिंग्स बंद हो चुकी हैं। खुराक और दवाइयां तो दूर, पानी भी बंद है। एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले बात की, एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानी अलमिया है। तो इसी जो है इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है JUI के मरकजी तर्जमान असलम गौरी साहब ने। जी गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, आपने डेफिनेटली थोड़ा सा मेरा इंट्रो भी सुना होगा, मेरी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, मेरे कुछ अल्फाज, टूटे फूटे अल्फाज भी आपने सुने होंगे। तो सर, ये जो गजा का जो मसला है, इसमें हमारी जो उम्मत मुसलमान है वो कहां पे स्टैंड कर रही है? देखिए बात सीधी सी है। मुसलमान तो अपनी जगह स्टैंड कर रही है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना वो बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं और हर कोई अपने अपनी जाती सोच में लगा हुआ है। हर मुल्क जो है इस इंतजार में बैठा है कि मेरी बारी आएगी तो मैं देखूंगा। आपने देखा ये सिलसिला यहाँ से नहीं चला, ये अफगानिस्तान से चला, इराक चला, फिर शाम में चला, फिर ये चलता रहा और अब गजा और फलस्तीन चल रहा है। और उसके पीछे कौन लोग है? वही लाबियां हैं, चेहरे बदलते हैं, कभी यूरोपीय यूनियन का नाम बन जाता है, कभी आप जनाब अमेरिका आ जाता है, कभी जनाब अब इसराइल को बनाया हुआ है। तो
कभी ईरान टारगेट हो जाता है। तो बेसिकली सोच वही है, वही चीज है। अब लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती हमारे जो हुक्मरान हैं उनको झंझोड़ने की जरूरत है। वो बेस हो चुके हैं, हुक्मरान बातें तो करते हैं, अमलन कुछ नजर नहीं आ रहा। तब उस जो सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द है उसके सामने सब झुक जाते हैं जाके। तब उसकी ये नहीं कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान के माली वसाइल की वजह से झुकता है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं जिनके पास माली प्रॉब्लम नहीं है वो भी तो झुके हुए हैं ना, वो कौन सा स्टेप ले रहे हैं। तो ये वो बुनियादी चीजें जिसको देख के हमने ये इशू को उठाया है। हमने कहा सियासत छोड़ दें, लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ा अलमिया इंसानों का है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का। यहाँ पाकिस्तान में जो लोग आके गो का ये अच्छा काम है, हम इस बहस को कंडम नहीं करता कि हमारे बच्चों को जो कतरे बुला रहे हैं और कहते हैं कि ये बच्चों को बचना चाहिए, वो वहाँ खामोश बैठे हुए हैं ना, उनको वो नजर नहीं आ रहे। वहाँ के मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको नजर नहीं आ रहे, शहीद हो रहे हैं। मेरी वहाँ बहनें जिस तरह शहीद हो रही हैं, मेरे बहनें बेवाएं हो रही हैं, मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग जिस कसम कुर्सी की जिंदगी में गुजारे। हमने तो जेयूआई ने वहां पर हमने एक कैंप बाकायदा हमारा भी लगा हुआ है। फिर वो ऐसे हजरात जो हमारी जमात के साथ मुस्तकिल राब्ते में है, मुश्तरक एनजीओज हैं, उनकी भी अपने वहां लगे हुए हैं। हमें वहाँ की सूरत डे बाय डे मिलती है और मौलाना फजलरहमान साहब से खुद अब्बास के रहनुमा जो है वो जो पाकिस्तान में है वो रिपोर्ट देते रहते हैं। तो हम तो इसमें इतनी तशवीश है कि हमने कहा कि पाकिस्तानी सियासत को एक सर पे रखते हैं और फौरी तौर पे इस पे अवाम को मोबिलाइज करें। होता यह है कि जब आप और हम मोबिलाइज हो जाएंगे, अवाम लाखों की तादाद में रोड पे आ जाएगी, तो उसके असरात इंटरनेशनल मीडिया पे पड़ते हैं। आखिर उनके कोई ना कोई मुफादात तो पाकिस्तान से होते हैं ना, उन मुल्कों के जो इस वक्त इसराइल की हमायत कर रहे हैं। तो उन पे एक दबाव आता है। आपको देखा पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश भी स्टैंड ले गया है, पाकिस्तान की वजह से अब इंडोनेशिया भी खड़ा हो गया है। तो हमने इसको फिर थोड़ा सा इसी में इसको लेके हमने कोशिश की है कि ये इशू सबसे अहम इशू है, इसको जरा उठाया जाए जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे, और पाकिस्तान में इस वक्त मजहब के साथी इस तरह की बातों में चाहे दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, जरा पाकिस्तानी मुसलमान उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा गौरी साहब अगर इसमें एक चीज अगर मैं आप जिम्नी सवाल कर लें या जो भी कर लें कि जैसा हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब हमने किसी को डेंट डालना होता है या प्रेशर ग्रुप के तौर पे हमने कोई चीज को आगे लेके आना था, यानी हमने कोई प्रेशर क्रिएट करना होता है, तो हम बैरून मुल्क जाके इन्हीं ममालिक की, ये जो बड़े बड़े ममालिक है, इनकी जो पार्लियामेंट्स हैं, उनके जो मेंबरान हैं, उनको जाके बाकायदा तौर पे लॉबिंग करते हैं। हम लोग वहां पे लॉबिंग फर्म्स को हायर करते हैं और उनके थ्रू पर हम अपने हक में ट्वीट्स भी करवाते हैं, हम लेटर भी लिखवाते हैं। तो क्या सर, क्या ये तो चलो हो गया, क्या इसी तरह अगर इसी सिस्टम को अगर हम लेके चलें तो क्या सर हम लोग यही काम जो है एक अच्छे नोबल कॉज के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये आप ये ना समझे कि वो जो बाहर के हुक्मरान हैं मुस्लिम ममालिक के, वो थोड़ा सा बेस हो गए। मैं तो कह रहा पाकिस्तान के अंदर भी 5 से 7% ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि जी ये क्या जी जिहाद का फतवा क्यों आ गया। उनको पता नहीं जिहाद होता क्या है, जिहाद का मानी क्या है, जिहाद का मकासद क्या है। अब वो समझते हैं कि यही जिहाद है कि बंदूक उठाओ और जिहाद करो। ये नहीं समझते कि अगर रोड पे आके आप उनके साथ हजारी यकजहती करें तो ये भी जिहाद की एक किस्म है। अगर वहां पर कैंपों के लिए आप मेडिसिन लेके पाकिस्तान से या किसी मुल्क से भेजें तो वो भी जिहाद की एक किस्म है। वहां को डॉक्टर जाके वॉलंटियर काम करे तो भी जिहाद की किस्म है। वहां के गरीबों को अगर कोई माली मदद करे तो ये भी जिहाद की किस्म है। सही। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में ऐसे चंद लोग हैं जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं। ठीक है, वही लोग पाकिस्तान से, वही लोग चले जाते हैं, वो अमेरिका से, कोई और इंग्लैंड से, कहीं से, और फिर ये तासर फैलता है। पाकिस्तान का एक वफद आया था, यहाँ इसराइल का विजिट कर गया है, तो आम आदमी का ज़हन खराब करने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ ये जो सूरत हाल है, ये हम आप और हमने इसी इसमें अवाम को अवेयरनेस देने के लिए हमने ये सारा सिलसिला बनाया है। इंशाल्लाह 27 को ना सिर्फ लाहौर में बल्कि 11 मई को पेशावर और 15 मई को इंशाल्लाह कोयटा में भी इसी तरह मिलन मार्चेज होंगे जी। ठीक हो। अच्छा सर देखें, अगर मैं एक जानब देखता हूं तो सर आपके जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो रहे हैं और वो बाकायदा तौर पे बैरून मुल्क से अमेरिका से ही जो वो शिफ्ट हुए थे आपके पास, और बहुत अच्छे आपके स्पोक्स पर्सन भी रहे थे। तो सर जिसका मैंने पहले बात की है, तो इस किस्म की सफारतकारी के लिए आप उनको भी तो यूटिलाइज कर देते हैं, कर सकते हैं ना सर। अगर जैसा अभी मैंने बात की और आपने इसको बिल्कुल इसको आपने माना भी है और आप इसको एंडोर्स भी कर रहे हैं कि अगर हम इस नोबल कॉज के लिए अगर हम वहां पे अगर हमें कुछ डॉलर्स खर्च करके अगर हमें लॉबिंग भी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए।
اصل میں جن لوگوں کے روٹس وہاں ہیں، جو لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے سیاست کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر کسی کو ناشتے کی دعوت مل جائے جو پیسے دے کے خریدی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں ایک شور مچایا جاتا ہے، جی جی یہ ان کا کام ہے. ہم نے وہ ایک کچھ عرصے کے لیے ایک ساتھی آئے تو تھے ہمارے پاس، لیکن وہ بیچارے چل نہیں سکے اس لیے کہ ہمارا مزاج ان کی چمچا گیری نہیں ہے. وہ ڈوئل نیشنل تھا، بیچارہ بھاگ گیا وہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جے یو آئی تو ہمیں تو معذرت کے ساتھ پتہ نہیں آپ جو جملہ میرا پسند کریں یا نہ کریں، ہم تو سمجھتے ہیں 2024 کے انتخابات میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ صرف فلسطین کی مدد کرنے کے اوپر، فلسطین کی حمایت میں جو ہم نے بڑے سر یہ تو آپ نے تو سر یہ بہت بڑی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی. چلے میں دعا گو ہوں اپنا اسلم صاحب آپ کے لیے بالکل دعا گو ہوں کہ آپ یہ جو اس وقت نوبل کاز جو آپ لے کے چل رہے ہیں وہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اس پہ جو ہے آپ کو کامیاب ٹھہرائے اور اللہ جو ہے آپ کا حامی و ناصر ہو. اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی جس طرح یہ بھی اسلم صاحب نے بھی بات کی، اگر میں اس کو اگر اب ہم لے کے آتے جیسے کہ وہاں پہ بات یہ ہو رہی کہ بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہے، وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، وہاں پہ خوراک کی بہت زیادہ کمی ہے، وہاں دوائیوں کی بہت زیادہ کمی ہے. تو میں اگر جو ہے اقوام متحدہ کی اگر میں ایک رپورٹ کی اگر میں بات کر دیتا ہوں، جو کہ رپورٹ جو تھی اس کے بعد جی جو ہے وہ گارڈین نے، مڈل ایسٹ آئی نے، روٹرنز نے اور انڈین ایکسپریس نے ایک ہی رپورٹ کو جو ہے اس کو انہوں نے شائع کیا، جس کو جبکہ اس کو انڈورس کیا ہے یا اس کو آپ یہ کہیں کہ کوٹ کیا ہے الجزیرہ جو ہے وہ جیسے چینل نے، جو کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی ایک بہت سٹرونگ وائس ہے جو کہ اسی معاملے کے اوپر ہے اس پہ. اور اب جو ہے ابھی ہمیں جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے وقاص جعفری صاحب نے، جو کہ جنرل سیکرٹری الخدمت کے، اور الخدمت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے اور ان کے جو مصیبت زدگان ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو ان کی ریہیبلیٹیشن کا اور ان کی جو امداد کا جو کام ہے وہ کیسا ہو رہا ہے. جی وقاص جعفری صاحب، سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے لیا لائن پر. جی اچھا نہیں وقاص صاحب آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے بہت اپنا ٹائٹ شیڈول میں سے جو ہمارے لیے وقت نکالا ہے، کیونکہ جب میری آپ کی جو ٹیم سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ شاید اس وقت کسی ایک آپ کی ایک میٹنگ چل رہی تھی اور آپ کا آئی تھنک پورے پاکستان سے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے تھے، انہی چیزوں کے اوپر آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی اور جہاں سے آپ نے وقت نکال کے مجھے دیا. اچھا جعفری صاحب یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اس وقت جماعت ہے یا آپ کی جو یہ آرگنائزیشن ہے یہ اس وقت اب تک سر وہ کیا کام کر چکی ہے غزہ کے یہ مظلومین کے لیے؟ سر تھوڑا سا ذرا مجھے تھوڑا بریفلی سر ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں کوہ نور نیوز کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور آپ کی وساطت سے ہمیں ایک بہت بڑے سامعین تک اور ناظرین تک جو ہے کہ یہ رسائی ہوئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے اکتوبر 2023 کے جب یہ شروع ہوئی تھا یہ مسئلہ یعنی اس کا موجودہ ایپیسوڈ، تو اس کے فوراً بعد اب کام کا آغاز کیا. اور اختصار کے ساتھ میں بیک کی طرف جاتا ہوں کہ ابھی تک تقریباً پچھلے 1.5 سال میں الخدمت غزہ اور غزہ سے ملک کا جو بھی رفاہی کام ہے، میں اس کی آگے جا کر تفصیل بیان کروں گا، ہم 6 ارب کا ہم کام اس وقت کر چکے ہیں. اچھا اس میں ایک کام کی وہ حیثیت نوعیت ہے کہ جو غزہ کے اندر کیا جا رہا ہے. جی الحمدللہ ہمیں جب بھی موقع ملا، جب بھی یعنی یا تو حالات ایسے ہوئے کہ جب بین الاقوامی تنظیموں کو ہم سمیت اندر جانے کا موقع ملتا رہا تو ہم اندر تک سامان بھی پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے کہ ایک بڑی تعداد کے اندر غزن فیملی وہاں سے نکل کر مصر بھی پہنچ گئی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جی بالکل واحد جو ہے وہ مصر کے ساتھ لگتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کا وہاں کیمپ آفس بھی موجود ہے اور ہمارے سٹاف ممبران بھی موجود ہے، تو وہاں ہم جو کہ فیملیز کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دوسرا کام ہے. خود پاکستان میں اس جنگ سے پہلے کوئی 109 طلبہ اور طالبات موجود تھے، یعنی اس جنگ کے بعد ان کا بیک ہوم جو ہے کہ کنیکشن ٹوٹ گیا تو ہم نے ان کو جو ہے یقین دلایا کہ نہیں پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے یقیناً، اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اس کے بعد اس وقت جو ہے کہ تعلیمی نظام بالکل درم برہم ہو چکا ہے. آج کی تاریخ تک جو ہے 300 سے زائد طلبہ اور طالبات جو غزہ سے نکل کر مصر یا دیگر ممالک پہ چلے گئے تھے ہم ان کو پاکستان لا چکے ہیں، اور وہ میڈیکل کے بھی ہیں، جنرل ایجوکیشن کے بھی ہیں. تو یہ کام بھی اس وقت جو ہے کہ کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو کاوش اور کوششیں ہیں وہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ مصر اور جارڈن کے یہ 2 سرحدیں ہیں کہ جو لگتی ہیں جو ہے کہ غزہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم 3000 ٹن کا سامان NDM میں، ظاہر بات ہے الخدمت فاؤنڈیشن ایک NGO ہے،
نان گورنمنٹ اور ہم جو ہے کہ گورنمنٹ کے قواعد و ضوابط کے پابند ہیں. 3000 ٹن سے زیادہ سامان ہم NDMA کی وساطت سے ہم جارڈن اور مصر پہنچا چکے ہیں. الحمدللہ وہ اندر جا چکا ہے اور اندر جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے, جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں فوڈ بھی ہے, نان فوڈ آئٹم بھی ہیں, خیمے بھی شامل ہیں, میڈیسن بھی شامل ہیں. میں خود 2 مرتبہ مصر گیا ہوں اور جو ہے کہ جو رفح کا بارڈر جہاں تک ہمیں جانے کی اجازت ملی ہے اپنے ٹرکوں سمیت ہم وہاں تک گئے ہیں, اور اس سے آگے جو ہے کہ فلسطینین ریڈ کریسنٹ یا ایجپشین ریڈ کریسنٹ کے ذریعے سے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو گویا 6 ارب کا کام ہم ابھی تک جو ہے کہ فلسطین کے اندر اور فلسطین سے ملک ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا آپ کا کام ہے, لیکن سر پرابلم سر یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اب سے اگر جس آپ نے بات کی کہ اکتوبر 2023 سے جب سے یہ جو پرابلم جو ہے جب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلاسٹ ہوا, ایک دھماکہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ کیجویلٹیز ہونی شروع ہو گئیں دونوں اطراف سے تو سوری ایک ہی اطراف سے ہوئی ہے, کیونکہ دوسری اطراف پہ جو ہم نے جو تھا حماس نے جب اس پہ حملہ کیا تھا تو مائٹ بھی کہ میرے ذہن میں تھا اور میں نے اس کو لکھا بھی تھا, آرٹیکلز بھی لکھے تھے, اپنے پروگرامز کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو حماس نے اگر یہ جو حملہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا جلد بازی میں کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ وہ 9/11 کی ہی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر جائے, اور اس کے بعد جو اب ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں ہمیں وہی ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اپنا جعفری صاحب ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان یا جو اس کا جتنا بھی ایریا ہے, غزہ کا جتنا بھی ایریا ہے وہ سارے کا سارا کارڈن آف ہے, اور جس آپ نے بات کی کہ رفح کے تک جو ہے ایک بارڈر تک آپ لوگ صرف جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ فارورڈ کی جاتی ہیں. تو اقوام متحدہ کی اور اس کے بعد جو ہیومینیٹیرینز کے جو دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک 2 مارچ سے لے کے آج کی تاریخ تک جو ہے وہ کسی کو بھی غزہ میں جانے کی اجازت نہیں ملی. تو سر یہ تو جو آپ لوگ کر رہے ہیں, کام جو کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, 15 دن کے بعد ہو گیا, 20 دن کے بعد ہو گیا, 1 ماہ کے بعد ہو گیا, یا ہفتے بعد ہو گیا. تو ایکچوئل میں سر اس کا کوئی ایک سولڈ سر کوئی فارمولا نہیں ہے اب تک آپ لوگ بنا سکے سر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یعنی یہ بات تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے کہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 اس سے بھی زیادہ جو ہے بدترین صورتحال اس چھوٹی سی پٹی کی ہے کہ جو 45 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے. صحیح. دنیا کا جدید ترین اسلحی مشینری جو ہے کہ وہاں استعمال کی جا چکی ہے. یعنی بین الاقوامی اداروں کے چاہے ہیلتھ ورکر ہوں اور چاہے جو ہے کہ ہمارے جو ہے کہ خبر لانے والے آپ کی طرح کے جرأت مند اور بے باک صحافی ہوں, ان کو جو ہے کہ اتنے جنگ عظیم اول اور دوم میں جو ہے کہ نہیں مارے گئے جتنے شہید کر دیے گئے ہیں اس 1.5 سال کی جنگ کے اندر. اس میں اتنا بارود جو ہے کہ وہ یعنی ہیروشیما ناگاساکی میں نہیں استعمال ہوا جتنا کہ پٹی پہ خرچ ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب جنگ زدہ علاقوں میں جب کام ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے لوگ جان پر کھیل کر جو ہے کہ امداد پہنچا رہے ہیں. اور ان حالات کے اندر کہ جب اسرائیل اور اسرائیل نے وہ باقاعدہ تاک کے ایمبولینسوں پر حملے کر رہا ہے. ابھی جو ہے کہ چاہے ورلڈ فوڈ پروگرام ہو, WHO ہو, اونروا ہو, یعنی اسرائیل نے کہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو اونروا ہے جو ریلیف آرگنائزیشن ہے اس کو کام کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے. جی اس نے جو ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی ان کے دفاتر بند کر دیے ہیں. اچھا اس صورتحال کے اندر الخدمت تو ایک نان گورنمنٹ تنظیم ہے اور ایک جو ہے کہ چھوٹی سی تنظیم ہے, وہ اپنے پارٹنروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اقوام متحدہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن الحمدللہ الخدمت نے پاکستان پر یہ اعتماد ہوا ہے. ابھی وزیر اطلاعات نے قومی اسمبلی کے اندر الخدمت کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. جناب وزیر اعظم نے اپنے جو ہے کہ خطاب کے اندر اس کا اعتراف کیا ہے. تو یہ الخدمت ایک ریگارڈ لیس کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی ہیں, ہمارے جو ہے کہ اور ڈیفرنسز بھی ہیں, لیکن الحمدللہ الخدمت پاکستان کا ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس پر پاکستانی اوورسیز بھی اور پاکستانی فخر کر سکتے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 2 مارچ کے بعد یعنی یہ جو 6 ہفتے کا سیز فائر تھا کہ جس کی جو ہے کہ گارنٹی خود امریکہ نے, مصر اور قطر نے کہ جس میں ایک بڑے پیمانے پر سامان اندر کیا تھا, لیکن اسرائیل کا اپنے ایک عزائم ہے, انہوں نے 2 مارچ کے بعد پھر کارڈن آف کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے یہ دونوں بارڈر چاہے وہ جارڈن کا ہو اور چاہے وہ مصر کا ہو اس وقت بند ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت اندر ہمارے 6 سٹاف ممبر موجود ہیں اور میں بالکل آپ کو بتا سکتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ فوٹیج بھی دے سکتا ہوں. انشاءاللہ آپ کسی وقت اپنے کرنٹ افیئرز میں یا فلسطین کے ٹاک شو میں چلائیے گا
کہ اندر جو ہے کہ ویسٹ میں، سینٹر میں اور جو ہے کہ نارتھ میں ہمارے جو ہے کہ جو الخدمت کے فلسطینین جو ہمارے ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس بات کی تصدیق بھی کر لیجئے کہ جیسا تیسا بھی اندر جس طرح کا آپ کو ویسٹرن یونین یا منی گرام کا جو نظام ہوتا ہے نا، اس کا نام کوئی لوکل ہی ہوگا، وہاں چل رہا ہے. اور اس وقت اوورسیز پاکستانی جو ہمارے یورپ کے اندر موجود ہیں، جو یو کے اندر موجود ہیں، جو یو ایس اے میں موجود ہیں، الحمدللہ وہ الخدمت کے تعاون سے وہاں جو ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ممکن ہو سکتا ہے. ظاہر بات ہے آپ دیکھیں نا کہ بہرحال 20 لاکھ انسانوں کا وہ دیش ہے، 20 لاکھ لوگ کم نہیں ہوتے، تو ظاہر وہاں بہرحال جو ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے کہ ظاہر وہ سروائیو کر رہے ہیں نا. یعنی آپ تصور کر سکتے کہ 1.5 سال میں یعنی یہ تو ایک غیر معمولی ریزیلینس ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی کہ جو زندہ بھی ہے. ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنی بڑی جنگی مشینری کے باوجود وہ زندہ بھی رہ سکیں گے. 85% جو ہے بلڈنگیں ناقابل رہائش ہیں، 36 اسپتال ہیں غزہ کے اندر، ان 36 میں سے جو ہے 20 زمین بوس ہو چکے ہیں، جو باقی 16 ہیں وہ بمشکل 20% کام کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجئے. اچھا 2-3 دفعہ جو کہ اسرائیل ان کی نقل مکانی کر چکا ہے. وہ کہتا ہے ہم جو ہے کہ یہاں بمباری کرنے والے، تم یہاں سے چلے جاؤ. لوگ جو ہے کہ ریڈیوں پر، لوگ سائیکلوں کے اوپر، لوگ ویل چیئر کے اوپر اپنا سامان رکھ کے نکلتے ہیں. اس کے بعد وہ اگلے دن کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھی نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم یہاں بھی کرنے والے ہیں. تو بالکل یہ دیکھیں نا، ایک جو اویلیبل سچویشن ہے اس میں ایڈ ورکر کام کر رہے ہیں، اس میں میڈیکل ورکر کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آئیے ہم مل جل کر ان کو خراج تحسین پیش کریں. ہم جو ہے کہ ان کا جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ کریں تو یہ کام کریں. جی وقاص جی بالکل ٹھیک ہے. اپنا جعفری صاحب یہاں پہ دیکھیں، اگر دیکھیں تو یہاں پہ کچھ جیسا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا میس میڈیا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ اور اپنا پوسٹیں اور تصاویر وغیرہ شیئر بھی کرتا ہے. لیکن سر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہے. تنقید وہ یہ کر رہی ہے کہ جب وہاں پہ ہر چیز بند ہو چکی ہے، کمیونیکیشن کے وہاں پہ مینز کوئی نہیں ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ وہاں پہ آپ ابھی ویڈیو بنائے اور آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا میس جو ڈپارٹمنٹ ہے، میس میڈیا جو کمیونیکیشن آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ ویڈیو کو جو اپنی پیج کے اوپر اپلوڈ کیسے کر لیتا ہے سر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے کہا نا کہ ہمارے ورکر اندر دیکھیے، الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے اندر اکتوبر 2023 سے پہلے کام کر رہی ہے. یعنی یہ شاید ہمارے سر جعفری صاحب کوشچن ذرا دوبارہ سن لیجیے گا. میں سمجھ گیا. میں ان سے بات دے رہا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر نیٹ ورک موجود ہے. ظاہر ہم اپنے پارٹنر سے کام کر رہے ہیں نا. یعنی یہ کیا الخدمت نے کہیں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے لوگ اندر چلے گئے ہیں؟ یا تو آپ کہیں مجھے فوٹیج دکھا دیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لوگ غزہ میں چلے گئے. ہم نے کہیں دعویٰ نہیں کیا. اچھا دوسری بات ہے، پاکستان الخدمت لیگلی بھی کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ الخدمت پاکستان کی تنظیم ہے. ہم جو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الخدمت، میں اب آپ کو نام بتا رہا ہوں، الخدمت جو ہے مصر کے اندر جو ہے کہ مصر الخیریہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. الخدمت مصر کے اندر ایجپشین ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. الخدمت جو ہے کہ جارڈن کے اندر رائل جارڈن ہاشمائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. الخدمت جو ہے کہ اپنا لبنان کے اندر جو ہے کہ عرب میڈیکل یونین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. الحمدللہ الخدمت کی ایک نیٹ ورکنگ ہے. الخدمت تو ترکیہ کے اندر ابھی ہمارے مرکزی صدر جو ہے کہ ترکیہ تشریف لے گئے تھے، جہاں جو غزہ کے میڈیکل کے طالبات جو وہاں پہنچ گئے تھے ان کی گریجویشن ہوئی ہے. میں 2 دفعہ ہمارے صدر صاحب نے پچھلی عید اور بقرعید مصر میں منائی ہے، اس لیے کہ جو مہاجر غزہ سے نکل کر آئے ہیں. تو میں نے الخدمت پہ کہیں ایسا خلاف دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خود اندر چلے گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پارٹنر موجود ہیں، فلسطینی موجود ہیں. اور یہ اچھا ایک اور بات سنیے کہ دیکھیے ابھی ہماری پچھلے دنوں جو ہے کہ ایک فوٹوگرافر بہن شہید ہوئی ہے کہ جو ابھی صحافی جس کی بڑی آرزو تھی کہ اس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے پیسے بھی جمع کیے تھے، لیکن آخری بمباری چند دن پہلے کی بات ہے. اب مجھے بتائیے اس کا کیمرہ ملے گا، اس کیمرے سے جو ویڈیو فوٹیج ملیں گی تو ظاہر بات ہے وہ آتے آتے تقسیم ہوتے وہ کسی چینل کے ذریعے سے آتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وار ٹورن علاقے جو ہیں کہ جو کٹے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت غزہ جو ہے 3 سے 5 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، درمیان میں اسرائیلی فوج آ چکی ہے. اب ظاہر بات ہے کوئی فوٹیج کبھی آ رہی ہے، کہیں ہم خیموں میں کام کر رہے ہیں، کہیں ہم جو ہے کہ اس میں کام کریں، تو ہمیں جب کوئی چیز ملتی ہے ہم آ کر بتاتے ہیں. ہمارے جو ہے کہ ورکرز وہاں جیکٹ پہن کر اگر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہوگا. اچھا سر میں نے سر اس میں 2 چیزیں سر مجھے سر سب سے پہلی ابھی جو بات یہ ہے نا سر کہ کیا جیسے ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ مصر کے بارڈر کے اوپر جو رفح کا جو آپ کا جو بیلٹ ہے پوری اس کے بارڈر کے اوپر سر آپ کا کیمپ ہے، تو سر کیا وہاں پہ آپ نے جو ہے باقاعدہ کوئی میڈیکل ان کا کوئی چھوٹا موٹا کیمپ آپریٹو ہے وہاں پہ آپ کا، سوری ہاسپٹل آپ کا آپریٹو ہے؟ مصر کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے.
अच्छा, मिस्र में इजाजत नहीं है, कोई इजाजत, इसलिए कि हम यहाँ देखिए, यहाँ से एनडीए में जो सामान भेजता है ये G2G है। हाँ। अल-खिदमत फाउंडेशन अभी 19 चार्टर फ्लाइटें भेज चुकी है। सुनिए जरा, ये रिकॉर्ड पर है, ये खुफिया तौर पर नहीं किया, ये पाकिस्तान हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और अपना जो है कि एनडीएमए के ताउन से गया है। तो गोया ये G2G गया है, यहाँ से गवर्नमेंट ने भेजा है, आगे हमारे एम्बेसडर ने वसूल किया है। अच्छा, वहाँ अल अरीश का वेयर हाउस है कि जो बाकायदा इजिप्शियन रेड क्रिसेंट का है, वहां तक हम पहुंचे हैं। जाहिर बात है उससे आगे किसी भी फॉरेनर्स को जाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद आगे से इजिप्शियन रेड क्रिसेंट और फलस्तीनी रेड क्रिसेंट मिलकर ऑपरेट करते हैं, वहां से वो सामान जाता है अपना रफा बॉर्डर के ऊपर और आगे अपने निजाम के तहत जा रहा होता है। जब अंदर पहुंच जाता है तो हमारा जो है कि हमें वहां से फुटेज जो है कि जो भी निजाम है, वहां से हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, वो हमें फुटेज भेज देते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि मिस्र की तरफ से भी कोई नहीं, यही मामला हमारा जॉर्डन के अंदर है। हम अकबा के पोर्ट के ऊपर हमारा सामान जाता है अगर बाईसी जाए, इसी तरीके से जो है कि अम्मान जो है उसके जो है कि एयरपोर्ट पर हमारा सामान जाता है, वहां से फिर पाकिस्तानी सफीर वसूल करते हैं, वहां से रॉयल जॉर्डन हाशमाइट फाउंडेशन, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो उनको वसूल करती है और फिर जो है वो पूरा सामान जाता है। मतलब पूरी ट्रैकिंग है और ये ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि सर अभी जिस अभी ये बात की और आपने बिल्कुल बहुत ही तफसील से बताया है कि ये बेसिकली G2G है, ये बेसिकली आप एक एनजीओ का दूसरी एनजीओ के साथ या आपका डायरेक्टली किसी और जो है वो मुल्क के साथ या उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, मेरा अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन ये है कि अभी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सर बहुत सारे लोग हैं जो मशरूम्स की तरह बाहर आए हैं, और आपको पता है हमेशा ही ऐसा ही होता है, खुदा ना खास्ता जब भी कहीं डिजास्टर हो, कहीं सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कहीं पे अपना ड्रॉट हो यानी कि कहत हो, और पाकिस्तान के अंदर में अगर हम किसी मुसलमान किसी मुल्क का या किसी चीज की अगर हम बात करते हैं तो फौरन से पहले जो हमारे मशरूम्स जो है वो बाहर निकल आते हैं और वो चंदे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, अतियात लेना शुरू कर देते हैं, सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो सर क्या आपकी नजर में ऐसी चीजें हैं कि जो इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अतियात वगैरह ले रहे हैं, और क्या वो आपके साथ राब्ता करते हैं कि क्योंकि हम नहीं भिजवा सकते लेकिन क्योंकि आपका सामान जा रहा है तो इज इट पॉसिबल कि आप उसी चीजों के अंदर जो है हमारी तरफ से भी चीजें ले जाए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है। जब ये अक्टूबर के अंदर हमने पहली मीटिंग की जिसके अंदर जितनी भी तंजीमें, जिसमें कस्टमर केयर जो है कि सोसाइटी है, हमारे आसिफ महमूद जा साहब जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ख्वाजा साद रफीक साहब जो साबिक वफाकी वजीर रहे रेलवे के और अभी भी जो है कि वो अहम रहनुमा है यानी मौजूदा हुकूमती उसके, तो वो भी मौजूद थे। अखुवत के अमजद साकिब साहब मौजूद थे। हमने सबको जो है सबने मिलकर जो है इसका आगाज किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फवाइद और ज़वाबित गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर है, तो सब जो है उसके पूरी पाबंद है पूरी तरीके से और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। और ये हुआ है, मिसाल के तौर पर किसी मौके के ऊपर एक जहाज हम भेजना चाहते हैं, मिसाल तौर पर हम इस वक्त जो है कि 50 टन का सामान भेजना चाहते हैं, हमारे पास 10 टन की गुंजाइश मौजूद है, तो जो है कि हम देखते हैं कि सैलानी मतलब एक दफा सैलानी ने अपना सामान भेजा है, इसी तरीके से दीगर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यार पता है हमारा ख्याल है कि जो ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन लोग जानते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं और आप हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो मशरूम है उनको तो गवर्नमेंट अपने निजाम के तहत देखेगी, लेकिन जाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अखुवत भी है, जिसके अंदर खिदमत भी है, जिसके अंदर कस्टमर केयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ईदी भी मौजूद है, ये वो सारे इदारे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में हम जॉइंट हैंड्स भी किए। बिल्कुल। अच्छा, अपना वकास साहब, जाफरी साहब जरा हमारे साथ ही रहिएगा। हमें जो है वो ऑडियो लाइन पे हमें ज्वाइन किया है फरीद प्राचा साहब ने, सीजनड आदमी है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, इनसे भी हम जरा थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब, सर कैसे मजाज है आपके? सर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो माजरत, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अच्छा सर मेरा जो क्वेश्चन है इस वक्त वो, क्योंकि हमारे साथ जो है इस वक्त अपना वकास जाफरी साहब भी जो है जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत के, वो भी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक के ऊपर। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये कि जो अगर पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जमात इस्लामी ने जो है वो इसको एक बहुत बड़ा जो चीजों को वो लेके चली है और लोगों के अंदर शऊर उसने पैदा किया है कि जो गजा का मसला है या फलस्तीन का मसला है। और दूसरी जनाब अगर मैं देखता हूं तो सेनेटर जो है हमारे मुश्ताक साहब आपके जो है जमात इस्लामी के, वो एक बहुत ही तवाना जो है उनकी एक वॉइस है। तो आप सर इसको आगे कैसे तक लेके जाना चाहते हैं और क्या समझते हैं कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम के तमाम सिचुएशन हो चुकी है, जो अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों ने चलाई है, हाफिज साहब जो अमीर जमात हैं,
اس وقت وہ بھی ایک بہت بڑے جلسے کو ابھی لے کے چل رہے ہیں. تو کیا ابھی بھی اس میں کوئی کمی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا جو ٹاسک ہے وہ ڈن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظلم جب تک جاری ہے یہ ہمارا ٹاسک جاری ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نمائشی کام کرنا ہے یا ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے کرنا. ہمارا ایک مقابلہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی طرف سے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے, اس کے ساتھ یورپ کے بعض ممالک ہیں, اس کے ساتھ بھارت ہے, یعنی درندگی کی انتہا کر دی ہے, ظلم کی انتہا کر دی ہے. معاہدے کر کے انہوں نے خود ایک لحاظ سے جو ایک سیز فائر کروایا اور ایک جنگ بندی کروائی, اس کے بعد سے روزانہ 100 بچے شہید کیے جا رہے ہیں, ہوا کے اندر بچے اچھالے جا رہے ہیں, روزانہ خون بہ رہا ہے اور انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد ہم چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے اور پاکستان کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر بھی یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. سلامتی کونسل کے بھی دروازے کھٹکھٹائیں گے. انسانی حقوق کی جتنے بھی چیمپئن بنے پھرتے ہیں دنیا کے اندر سب کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے اور عالمی سطح پر جہاں جہاں بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں یہ ضرور اٹھائیں گے. تو یہ بھارت ہمارا ایک مشن ہے کہ یہ مشن انسانیت کا مشن ہے. اس مشن کو جہاں ایک طرف الخدمت کر رہی ہے کہ وہ اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان تک جو ایک غذائی امداد بھی اور ادویات بھی اور خیمے بھی اور دیگر چیزیں پہنچا رہی ہے, وہاں پر جماعت اسلامی ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اور یہ ہم مل جل کر اس بات کو اچھا ٹھیک ہے. جی پراچا صاحب دیکھیں دو فرنٹ ہے نا. ایک تو فرنٹ ہے جو کہ جس ابھی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے پروگرام کے اندر دو جو ہے وہ جہتیں جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں. پراچا صاحب جو ہیں وہ ایک جو ایسی جہت ہے جو کہ پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے یا انٹرنیشنلی جو اگر ہم پروپیگنڈا کہہ لیں یا اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو وہ پراچا صاحب اس کے اندر موجود ہیں یا اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وقاص جعفری صاحب ہیں جو کہ ریہیبلیٹیشن اور لوگوں کو جو ہے وہ انفراسٹرکچر ان کو دوبارہ ریبلڈ کرنے کے لیے یا ان کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لے کے آنے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن سر اگر میں دیکھتا ہوں تو سر ہمارے جیسے میں نے بھی پراچا صاحب بات کی تھی, سینیٹر صاحب کی بات کی ہے میں نے, مشتاق صاحب کی, تو سر ابھی ریسنٹ میں جو انہوں نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ایک صحرا کے اوپر جا کے اور کہا کہ جی میں مصر کے فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں صحرا کے اوپر رفح کے بارڈر کے ساتھ اور مجھے اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا, مجھے صرف 15 دن کا مجھے ویزا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد تو سر کافی زیادہ مصر کی جو گورنمنٹ ہے نہ صرف انہوں نے ان کو وہاں سے خدا حافظ بھی کہا اور بلکہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے سفارتی طور پہ پاکستان سے ان کی شکایت بھی کی ہے. تو سر کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جذبات کی روح میں جب ہم اس طرح کی کوئی حرکت کر لیتے ہیں تو اس سے سر پھر ہمارے جو دوسرے ممالک کے ساتھ اور خاص طور پہ اگر میں مسلم ممالک کی بات کرتا ہوں تو ان کے درمیان میں جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ڈیفینیٹلی خراب ہو رہے ہوتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیے نا کہ وہ بھی ایک لحاظ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی جذبات کے رو میں بہ کر کوئی غلط کام کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جنہیں بڑھ چڑھ کر ایک انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نہیں ادا کر رہے. انہیں نہیں خیال ہے کہ جی ان پر بھی ایک انسانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, خاص طور پر وہ جو پڑوس میں ہیں اور جن کے بارڈر ساتھ ملتے ہیں اور جنہوں نے وہاں تک غذائی چیزوں کو پہنچانا ہے ان پر زیادہ ذمہ داری ادا کرے عائد ہوتی ہے. انہیں اقوام متحدہ کا پارٹنر بننا ہے تو ہم ان تک ان کی بات کر سکتے ہیں. اس لیے ہم ان معاملات کو جذبات اور غیر جذبات میں تقسیم کرنے کے بجائے اس وقت تو ہر ایک کے ساتھ جو ایک انسانی پہلو ہے اور جو اس کے اپنے ایک جذبات ہیں ہم اس نقطۂ نظر سے بات کریں گے. ہر ایک کا دل دکھی ہے اور دکھی دل کی جو بات ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام جذباتی ہو غیر جذباتی ہو
اس کو اسی نقطۂ نظر سے لیا جانا چاہیے. لیکن سر اس کا آپ یہ دیکھیں نا, اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ باقاعدہ طور پہ ایک ملک نے وہ ہمارے ملک سے باقاعدہ طور پہ شکایت کی ہے. چلیں خیر ہے, ٹھیک ہو, اٹس اوکے, آپ نے جو بات کی بالکل درست ہے. اچھا اپنا وقاص صاحب جس طرح ابھی پروگرام کے بالکل شروع میں ہمارے ساتھ موجود تھے اسلم غوری صاحب JUI سے, اور میں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم جس طرح پاکستان کے اندر پولیٹیکلی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے نظام کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اس پہ اپنا پریشر ڈالنے کے لیے غیر ممالک کے جو کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے ساتھ ان کو لابنگ فرم کے تھرو جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے. تو سر کیا یہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے, میں باقی کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا, کیا پاکستان جو ہے جیسے فرید پراچا صاحب ہیں, آپ ہیں, اور اس طرح کے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو کہ خاص طور پہ فلسطین کے لیے زیادہ, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کے بہت سارے جو ڈونر فرینڈز جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا کام اس پہ بھی کر کے دیکھ لیں اور تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی یا پولیٹیکلی تھوڑا پلے کریں اور باقاعدہ طور پہ فرمز کو ہائر کر کے یورپی ممالک کے اندر اس طرح کی کمپین کی جائے جو کہ اسرائیل کو پریشرائز کیا جا سکے, سر کیا آپ اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا اس وقت جو ہے یعنی پوری دنیا کے اندر دیکھیے یعنی ہمارے مسلمان ممالک اور ان کے اداروں کے بجائے جو ہے کہ بڑی تعداد کے اندر آخر لوگ موبلائز ہیں, تو صحیح نا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو مسلمان کمیونٹی موجود ہے وہ چاہے امریکہ میں ہو اور اس کے اور دوسری طرف آپ چلے جائیں آسٹریلیا میں, دونوں جگہوں پر اس وقت جو ہے کہ یہ چاہے وہ مظاہرے ہو رہے ہوں اور چاہے ان کی پارلیمنٹس کے اندر ہو, چاہے ان کے اداروں میں, اور یہ سب جو مسلمان طلبہ اور طالبات جس ٹرمائل سے گزر رہے ہیں امریکن یونیورسٹیز کے اندر ہیں, تو ظاہر بات ہے میرا خیال کام ہو رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ کہ ہمارے اس وقت یعنی ایک پاکستانی دوست کے جو امریکن سٹیزن ہیں اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے, وہ پچھلے دن تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کہہ رہے مجھے 40 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے, لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں عوامی سطح کے اوپر جو ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں کمی ہوئی ہے اور جو ہے کہ خود جو ہے فلسطین کے کاز کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال جو ہے ایک کاز جو ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو منوا رہا ہے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جو پہنچ صاحب بات کر رہے ہیں اس پر ضرورت اس چیز کی ہے. دیکھیے 1.5 سال کے بعد یعنی جو فلسطینیوں نے جو تاریخی مزاحمت کی ہے یا اس کا کوئی جواب اسرائیل اور غاصب قوتوں کے پاس نہیں ہے. اب وہ ایک کام کر رہے ہیں اور اس پر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے موقف کے اندر درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے ابھی تک امت مسلمہ نے اور جہاں جہاں اطلاع مسلم کمیونٹی موجود ہے اس نے بہرحال جو ہے کہ فلسطین کے جسٹ کاز کی حمایت کی ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے, ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے کہ وہ عام معصوم شہری ہیں ان تک امداد پہنچ جائے کہ جو دنیا کا ہر قانون اس کی ضمانت دیتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے کہ ان کو ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. وقاص صاحب سوری معذرت میرے پاس وقت کم ہے, لیکن سر جاتے جاتے سر 1 منٹ میں سر مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے کہ کیا نیکسٹ جو فردر آپ کے جو پلانز ہیں اس کے اندر سر کیا وہاں پہ جو زخمی ہیں یا وہاں سے بیمار ہیں یا بچے ہیں کیا ان کو پاکستان میں لے کے آنے کی کیا چیزیں آپ کے ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. دیکھیے لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ظاہر ہے ہم بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں, یہ ہماری مجبوری بھی ہے, یہ ہماری ضرورت. مثال کے طور پر میڈیکل کے جو 2 میڈیکل کالج ہیں غزہ کے اندر دونوں زمین بوس ہو چکے ہیں. اب وہاں سے جو بچے یہاں آئے ہیں جو PMDC کی اجازت کے ساتھ آئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, فلسطین کی اتھارٹی کے ساتھ آئے ہیں, جو اسلام آباد میں فلسطینی اتھارٹی ہے وہ پاکستان میں کا ویزا لگ کر آئے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھیں کیسے نہیں آئے. اس کا مطلب ہے ہم ایک ذمہ دار ملک کے شہری ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم اس لحاظ سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, بالکل الخدمت تیار ہے ہماری. اس وقت ہم نے شروع میں جب یہ اعلان کیا کہ اگر ہمیں اجازت ملے تو کیا بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان کے ڈاکٹر تیار ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ 3000 سے زائد پاکستانی اسپیشلسٹ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہے والنٹیئر, کہ اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو ہم وہاں جا کر سرو کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جذبہ موجود ہے, بالکل ٹھیک. سر بڑی سر آپ کا بہت مہربانی. پراچا صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے وقت دیا, اور وقاص جعفری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے جو وقت نکالا. ناظرین یہ تمام کو آپ نے سنی, اسلم غوری صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, آپ نے پراچا صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور اس کے علاوہ آپ نے
वकास जाफरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, बात सिर्फ ये है कि हम जब तक के जिंदा हैं हमें यकीनी तौर पे आवाज उठानी चाहिए। हम आवाज उठाएंगे तो कोई ना कोई उसका असर जरूर होगा, जैसे कि असलम गौरी साहब ने बात बताई है, और कि पाकिस्तान के मुसलसल इन चीजों की वजह से जो है वो अब बांग्लादेश के अंदर भी, मलेशिया के अंदर भी और दूसरे मुसलमान ममालिक के अंदर भी जो है वो इसी तरह के इसराइल के खिलाफ जो है वो बातें शुरू हो चुकी हैं और उनके खिलाफ जलसे जुलूस हो रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।